الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین متفق علیہ۔ معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں زکوٰۃ کو اسلام کا تیسرا اور بنیادی رکن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ اسلام کا دوسرا اہم بنیادی رکن ہے۔ اس کے بعد وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا، یہ اسلام کا تیسرا اہم بنیادی رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ سخاوت کے بارے میں جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس میں اس بات کی وضاحت آئی تھی کہ اسلام کے اندر خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے سخاوت کیا کرتے تھے اور لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ متقی، پرہیزگار، ایماندار وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی بن دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی جلالت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے، جو روزی دے رکھی ہے، اس سے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے بیوی بچوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، پڑوسیوں پر، راہگیروں پر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مومن کی، مسلمان کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خرچ تو نفلی خرچ ہوتا ہے
جس کو ہم نفلی صدقہ کے نام سے جانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوب کیا کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو صدقے کے لیے اور زیادہ پھیلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں نفلی صدقہ کرے، یوں ہی اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کے راستے میں اور غریبوں پر خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ تو نفلی صدقہ ہے، اور ایک صدقہ ہے جو فرض ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے، اور جس کا ذکر آپ کے سامنے آیا کہ یہ اسلام کی تیسری اہم بنیاد ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، تو وہ اسلام کی بنیاد کو منہدم کر رہا ہے، اسلام کی بنیاد کو گرا رہا ہے، اور اسلام کی بنیاد کو گرانے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل رہا ہے، اسلام سے خارج ہو رہا ہے۔ تو یہ اسلام کی تیسری اہم بنیاد ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یا کیش جمع کر کے رکھتے ہیں کسی بھی انداز میں اپنے پاس یا بینک میں، اسی طرح سے پراپرٹی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، غریبوں پر، فقیروں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بہت بڑی دھمکی ہے یہ، عذاب کے اندر کوئی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین دھمکی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ خوشخبری ان کو سنا دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ رب العالمین آخرت میں اس مال کو، جس کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالتے ہیں، اس مال کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں تپائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اللہ رب العالمین اسی مال سے ہماری پیشانیوں کو داغے گا، پہلوؤں کو داغے گا، پیٹھ کو داغے گا، اللہ رب العالمین جلا کر رکھ دے گا، بھون کر رکھ دے گا، اگر ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو زکوٰۃ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم نہیں نکالتے ہیں اس کو تو اللہ رب العالمین کی سخت سزا کے لیے ہم تیار رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب مقرر کیا ہے کہ اس نصاب کو اگر ہمارا مال پہنچ جا رہا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، غلے کو چھوڑ کر، غلے میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، باقی اور چیزوں میں اگر سال گزر جا رہا ہے اور ہمارا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، سال گزر جاتا ہے، آج ہمارے پاس سونا آیا تو آج ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ 1 سال کے بعد آج ہی کی تاریخ میں اگر ہمارے پاس نصاب موجود ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا موجود ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، 1 سال اس پر گزر جاتا ہے تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے 2.5%۔ اور اسی طرح سے اگر ہمارے پاس اتنا کیش ہے کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں،
اتنا کیش اگر ہمارے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو پھر 100 روپے میں 2.5 روپے یعنی 2.5% زکوٰۃ اس میں بھی ہم کو نکالنی ہے۔ اور اسی طرح سے غلہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق سے کم اگر غلہ کسی کے پاس ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب 1 وسق جو ہوتا ہے یہ 60 سا کا ہوتا ہے۔ 5 وسق کا مطلب ہوا 300 سا، اور 1 سا ہوتا ہے تقریباً 2.5 کلو کا، تو 60 سا اور 300 سا یہ جا کر بنتے ہیں 7.5 کوئنٹل۔ اگر کسی کے یہاں 7.5 کوئنٹل غلہ ہوا ہے تو اسی دن جس دن غلہ تیار ہو کر آیا ہے اسی دن اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، اس میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ نکالیں گے؟ اگر انسان نے اپنی محنت سے اس کو سیراب کیا ہے، اپنا پیسہ اس میں لگا ہے تو 20واں حصہ، اور اگر یوں ہی سیراب ہو گیا ہے سوتے سے یا بارش کے پانی سے، اپنی محنت اس میں زیادہ نہیں لگی ہے تو پھر 10واں حصہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے غلے کے سلسلے میں کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تمہارا غلہ تیار ہو کر آیا ہے، جس دن تم نے غلہ کاٹا ہے اسی دن اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یہ مختصر سا زکوٰۃ کا نصاب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بتلا دیا۔ تو باقی اور بھی اس میں تفصیلی مسائل ہیں، آدھے گھنٹے کے خطبے میں وہ نہیں بتائے جا سکتے ہیں، لہذا پوچھ کر آپ لوگ زکوٰۃ نکالیں۔ علماء سے پوچھیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے گھر میں اتنا زیور ہے، ہمارے گھر میں اتنا سامان ہے، اور اسی طرح سے ہمارے پاس اتنا کیش ہے، یا ہمارے پاس اتنا غلہ ہے، یا ہمارے پاس اتنا مال تجارت ہے، تو اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، لہذا ان کو دریافت کریں، پوچھیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ زکوٰۃ کے بڑے عظیم مقاصد ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا منظم نظام تھا اس کا۔ زکوٰۃ کوئی انفرادی طور پہ نہیں دیتا تھا، یہ معاملہ تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں کہ اگر اپنی زکوٰۃ خود کوئی نکال کے دینا چاہے تو ایسی اس کو اجازت نہیں تھی، بلکہ محصلین مقرر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور ان کو یہ حکم جاری کرتے تھے کہ نہ تو بہت اچھا مال زکوٰۃ میں لینا ہے اور نہ تو بہت گھٹیا مال زکوٰۃ میں لینا ہے، بلکہ اوسط مال زکوٰۃ میں لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم جاری کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ مال آ کر جمع ہوتا تھا بیت المال میں، اور اس کے بعد اس زکوٰۃ کی رقم سے بڑے بڑے خرچ اٹھائے جاتے تھے اور بڑی مدد کی جاتی تھی، اور ایک منظم نظام تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے یہ انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص 1 اونٹ کی رسی بھی اگر بیت المال میں زکوٰۃ میں دیتا تھا اور وہ اب دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، میں اس سے قتال کروں گا، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب جس طرح سے نماز اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر ادا کرنا ضروری ہے، تبھی جو ہے اس کے مقاصد حل ہوں گے، تبھی جو ہے غریبوں کی صحیح انداز میں مدد ہوگی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نظام تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا نظام تھا، اور بقیہ جو خلفاء گزرے ہیں ان کے زمانے میں بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہی نظام تھا۔ بھوک مری دور کرنے کے لیے اسلام کا یہ بہت ہی اہم ضابطہ ہے۔ اگر دنیا سے بھوک مری دور کرنی ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جتنے بھی صاحب نصاب ہیں وہ وقت پر زکوٰۃ دینے لگیں اور ان کی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنے لگے تو اللہ رب العالمین دنیا سے مسکنت کو دور کر دے گا، غریبی کو دور کر دے گا، جو بھوک مری ہے اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا۔ تو بہت ہی عظیم مقاصد ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے سلسلے میں کئی ایک حکم جاری کیے ہیں کہ زکوٰۃ یہ کوئی احسان نہیں ہے،
یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے صدقے کے بارے میں کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہہ کے انکار کر دینا یا کسی کو دعا دے دینا یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے تکلیف شامل ہو۔ آپ کسی کو صدقہ دے کے جتلا دیں کہ ہم نے تم کو صدقہ دیا تھا، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، آپ یہ کہہ کے جتلا دیں، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری کوڑیوں پہ پلنے والا یہ انسان، اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سخت منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنے زکوٰۃ کو اور اپنے صدقے کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے لوگو، اے ایمان والوں، اپنے صدقے کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد نہ کرو، یعنی دینے کے بعد اگر آپ نے احسان جتلا دیا اور یا اس کو تکلیف دے دی دینے والے کو، تو آپ نے اپنے صدقے کو ضائع کر لیا، برباد کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے آخرت میں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں ڈالے گا، اور نہ تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا انسان المسبل، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں ڈالے گا، ایسے شخص کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف نہیں کرے گا۔ دوسرا شخص ہے والمنان، احسان جتلانے والا، احسان جتلانے والے کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر نہیں ڈالے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو شخص اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اس کی خوبیوں کو گناتا ہے، حالانکہ سامان کے اندر وہ اچھائیاں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ تو آپ دیکھیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر المنان، یعنی احسان جتلانے والے کی طرف اللہ رب العالمین قیامت کے دن نظر نہیں ڈالے گا۔ اس لیے صدقہ دے کر، زکوٰۃ دے کر کسی کو بھی ہم بھول جائیں، احسان نہ جتلائیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے ثواب کو، ہمارے اجر کو ضائع کر دے گا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے سلف کا یہ معمول تھا کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے بعد کسی سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرنا، یہ بھی نہیں کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو یہ بدلہ ہو جائے گا، یہ احسان ہو جائے گا کہ ہم آپ کے اوپر یہ احسان کر رہے ہیں، لہذا اس کے عوض میں آپ ہمارے لیے دعا کریے گا، یہ نہیں کہتے تھے۔ ہاں خود سے وہ دعا دے تو بات الگ ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہتے نہیں تھے کہ یہ احسان ہو جائے گا۔ یہ معاملہ تھا ہمارے سلف کا، اتنی زیادہ وہ احتیاط کیا کرتے تھے، لہذا یہی انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے، اور سلف صالحین کی اس روش کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو معاملہ رہا فرض زکوٰۃ کا۔ آپ دیکھیے رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص زکوٰۃ فرض کی ہے، جس کو ہم زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں یا صدقۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، صاع من تمر او صاع من شعیر، 1 سا کھجور یا 1 سا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے۔ اور کس پر فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے، آزاد پر بھی فرض ہے، والذکر والانثی، مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، والصغیر، چھوٹے پر بھی فرض ہے، والکبیر، بڑے پر بھی فرض ہے، سب پر فرض ہے، من المسلمین، بس شرط یہ ہے کہ ان کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سب پر فرض قرار دیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی جان لینی چاہیے
کہ صدقۃ الفطر کا معاملہ زکوٰۃ جیسا نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر فرض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کی خوراک سے زیادہ، ایک دن کی خوراک سے زیادہ اگر کسی کے پاس بھی خوراک ہے تو اس پر صدقۃ الفطر فرض ہے، اس پر صدقۃ الفطر فرض ہے، نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب کتنا صدقۃ الفطر دینا ہے آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے 1 سا جو یا 1 سا کھجور کا اس کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی چیزیں بطور کھانا کے استعمال ہوتی تھیں ان سے ہم لوگ صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے، اور کھانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خاص طور سے اس دور میں جو چیز کھانے کے طور پہ استعمال ہوتی تھی گندم استعمال ہوتا تھا، اور اسی طرح سے پنیر کا استعمال ہوتا تھا، اور کشمش کا استعمال ہوتا تھا، ان چیزوں کا استعمال ہوتا تھا، تو ان چیزوں سے ہم لوگ 1 سا نکالا کرتے تھے، لہذا 1 سا نکالیں۔ اب ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی گیہوں سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہتا ہے، اور ہر کوئی گیہوں کی قیمت پوچھتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ پنیر کیا حساب ہے۔ اب اگر کوئی 2.5 کلو پنیر نکالے تو کتنا صدقۃ الفطر نکلے گا ایک شخص پر، اور کتنا بھلا ہوگا غریبوں پر۔ اور اسی طرح سے اگر 2.5 کلو کوئی تمر نکالے یعنی کھجور نکالے یا اس کی قیمت نکالے تو کتنا زیادہ صدقۃ الفطر ہوگا۔ اسی طرح سے کشمش کتنی مہنگی ہے، اگر کوئی 2.5 کلو کشمش نکالے ہر فرد کی طرف سے تو کتنا زیادہ صدقۃ الفطر ہوگا۔ اس لیے آپ جان لیں کہ جو غریب ہیں، جن کے پاس گندم دینے کی طاقت ہے، گیہوں دینے کی طاقت ہے، وہ گیہوں سے صدقۃ الفطر نکالیں۔ اللہ رب العالمین نے جن کو نوازا ہے وہ کشمش سے یعنی 2.5 کلو ایک شخص کی طرف سے، گھر کے ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو کشمش سے صدقۃ الفطر نکالیں۔ اسی طرح سے پنیر کا ذکر ملتا ہے، 2.5 کلو پنیر سے صدقۃ الفطر نکالیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی نظام تھا، یہی ضابطہ تھا، لہذا اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صدقۃ الفطر کب نکالنا چاہیے، تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ شروع ہی رمضان سے ہمارے یہاں جو لوگ صدقۃ الفطر نکالنے لگتے ہیں، یا ہمارے بعض محصلین زکوٰۃ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر آپ نکال دیں، پہلے ہی عشرے میں آ جاتے ہیں صدقۃ الفطر لینے کے لیے، اور ہمارے گھر کے لوگ ان سے رسید کٹوانے لگتے ہیں اور وہ بتانے لگتے ہیں کہ اتنا صدقۃ الفطر آپ کے ہاں فرض ہے، لہذا اتنا پیسہ آپ صدقۃ الفطر میں نکال دیں۔ تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ صدقۃ الفطر کا اصل وقت جو ہوتا ہے وہ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور نماز سے پہلے تک رہتا ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ نکال دیا تو یہ صدقۃ الفطر ہے، یعنی اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے نماز پڑھنے کے بعد صدقۃ الفطر نکالا تو یہ عام صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور نماز سے پہلے عید کی آپ کو ادا کر دینا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور خود ان کا بھی عمل تھا کہ عید سے 1-2 دن پہلے صحابہ کرام نکالنا شروع کر دیتے تھے، بس اتنی اجازت ملتی ہے کہ اگر کوئی جلدی ہی نکالنا چاہتا ہے تو عید کے 1-2 دن پہلے وہ نکال دے، لیکن بہت پہلے نکالنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، حدیث کی روح سے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب معاملہ آتا ہے کہ صدقۃ الفطر دینا کسے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے 2 اہم مقصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت سے منع کیا ہے، جھوٹی بات سے منع کیا ہے، بری بات بولنے سے منع کیا ہے،
غلط سلط بکنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود روزے دار کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کو کچھ کہہ دیا ہو سکتا ہے اس کی زبان سے کچھ نکل گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے روزے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین اس صدقے کی وجہ سے اس کو پاک و صاف کر دے گا آپ کے روزے کو۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی خوراک ہے، یہ مسکینوں کی خوراک ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن تم غریبوں کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روک دو گے صدقۃ الفطر کے ذریعے۔ تو پتہ چلا کہ صدقۃ الفطر کہاں دینا ہے؟ 8 مصارف کو چھوڑ کر ہمیں فقراء اور مساکین میں دینا ہے، کہ یہ آپ کی رقم یا آپ نے جو صدقۃ الفطر غلے میں نکالا ہے، اناج میں نکالا ہے، وہ عید کے دن استعمال ہو جائے، عید کے دن استعمال ہو جائے۔ لہذا اس بات کا ہم کو خیال کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں صدقۃ الفطر کے سلسلے میں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ کو لوگ جمعۃ الوداع یا الوداع جمعہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے یہ بعد کی ایجاد ہے، یہ جو لفظ ہے الوداع کا یہ بعد کی ایجاد ہے۔ قرآن و سنت میں اور ہمارے بزرگان دین نے اس کو الوداع جمعہ نہیں کہا ہے۔ لوگ اس کو اس وجہ سے الوداع جمعہ کہنے لگے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ہمارے یہاں ادھر ادھر مساجد میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، لہذا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے، یعنی زیادہ ثواب لینے کی نیت سے آپ 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ مسجد نبوی آپ جائیں، مسجد حرام جائیں، کعبہ آپ جائیں، یا مسجد اقصیٰ جائیں۔ 3 مسجدوں کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں۔ باقی اور کسی مسجد کا آپ خاص طور سے سفر کریں کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا، تو اس کی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے یہ آخری جمعہ ہے، لہذا آپ نے رمضان المبارک سے بہت کچھ پیغام لیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لہذا 11 مہینوں میں آپ اس پیغام کو زندہ رکھیں۔ رمضان المبارک سے آپ نے سیکھا کہ ہم اس مہینے میں قیام اللیل کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، تراویح کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ لوگوں نے کارخانوں میں نماز پڑھی ہے، لوگوں نے کارخانوں میں نماز پڑھی، لوگوں نے اپنی فیکٹریوں میں جماعت کرائی، لوگوں نے گھروں کی چھتوں میں جماعت کرائی، مسجدیں بھر جایا کرتی تھی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ رمضان المبارک کے قیام کا بے حساب ثواب ہے، بے حساب ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قیام کی پوچھ نہیں ہوگی ہم سے۔ یہ اہم بات ہے۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے تراویح کیوں نہیں پڑھی، صرف ثواب دے گا اللہ، پوچھے گا نہیں کہ کیوں نہیں پڑھی، سزا بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن فرض نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو ہمیں امید ہے اپنے نوجوانوں سے اور مسلمان بھائیوں سے کہ جتنی زیادہ ہمارے بھائیوں نے تراویح کے لیے تگ و دو کی ہے، اس سے کہیں زیادہ فرض نمازوں کے لیے کریں گے، کہ جس کے بغیر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ جس کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاۃ، کہ بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز، وہ اس کی فرض نماز ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ فرض نماز کی تراویح سے کہیں زیادہ پابندی کریں گے رمضان المبارک گزرنے کے بعد۔ رمضان المبارک کا بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں ہمارے اوپر امانت کو اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کی امانت کو اتارا ہے، شریعت کی امانت کو اتارا ہے۔ اور اس امانت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امانت کو اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اس امانت کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے پہاڑ نے لینے سے انکار کر دیا، زمین نے لینے سے انکار کر دیا، آسمان نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو لے لیا۔ قرآن کی امانت کو انسان نے لیا ہے، اسلام کی امانت کو انسان نے لیا ہے، شریعت کی امانت کو انسان نے لیا ہے، لہذا اس امانت کے حق کو ہم ادا کریں۔
سال بھر اس امانت کے حق کو ہم ادا کریں، اور اس امانت کا حق یہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سال بھر وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، سال بھر ہماری عبادتوں میں رمضان المبارک کا اثر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرض زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صدقۃ الفطر سنت کے مطابق صحیح وقت پر نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ غربا اور مساکین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، بڑے بڑے مرض میں وہ گرفتار ہیں، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اے اللہ تمام مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اور آپ سے خصوصی دعا کی گزارش ہے کہ وہ چیز جو ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوتی تھی اور بڑا فخر ہوتا تھا کہ گلا اللہ رب العالمین نے اچھا بنایا ہے اور بولنے کا بہت اچھا موقع ملتا تھا، لیکن قریب 15 دن ہو گئے ہیں گلے میں کافی خراش رہتی ہے، درد وغیرہ بھی رہتا ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور اس پر ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہم زیادہ سے زیادہ دعوت و تبلیغ نہ کر پائیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے لیے خصوصی دعا کی گزارش کریں، آپ لوگ خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔